آج میں آپ کو اپنی زندگی کی عجیب و غریب کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام ارم اسد ہے، اسد علی، اور میں ایک ہی اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے اسد کو مجھ سے محبت ہو گئی اور میں بھی اسد کو پسند کرتی تھی۔ ایک دن اسکول کے باہر ہم جب آئے تو اسد نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں بہت خوش ہو گئی اور میں نے کہا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو۔ یوں دوسرے دن اسد اپنی ماں اور بہن کو لے کر آیا میرے بابا کے پاس میرا ہاتھ مانگنے، اور میرے بابا نے ہاں کر دی، اور یوں میں اسد کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ پہلے تو بہت ہی اچھا وقت گزرا، پھر میری چھوٹی نند جو مجھ سے بھی 2 سال بڑی تھی، وہ ہر وقت بچی بنی اسد سے لاڑ اٹھواتی رہتی، اور جب وہ اس سے فری ہوتا تو میری ساس اس کو اپنے پاس بلا لیتی اور رات گئے اسد کمرے میں آتا اور آ کر سو جاتا اور میں انتظار کرتی رہ جاتی۔ یوں ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں اسد کے آفس جانے کے بعد اپنی ساس کے پاس گئی اور بولی اسد کہہ رہا تھا کہ ماں مجھے رات گئے اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہیں، میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا۔ تو اس بات پر شام کو اسد کے لوٹتے ہی میری ساس نے بہت جھگڑا کیا۔ میں چپ کر کے کھڑی رہی اور جب اسد کمرے میں آیا تو بولا کہ سامان پیک کرو، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو مانو میرے تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ ہم جب باہر نکلے تو میری ساس اور نند نے دیکھا تو بہت گھبرا گئی۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، ہم کیسے اکیلے رہیں گے؟ پر اسد بولے کہ جس گھر میں میری بیوی کی کوئی عزت نہ ہو وہاں میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد ہم دوسرے گھر آ گئے جو اسد کو آفس کی طرف سے ملا تھا۔ بہت بڑا گھر تھا۔ اسد کے جاتے ہی میں گھر کے صفائی میں لگ گئی، لیکن میں جلد ہی تھک کر سو گئی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو اسد کی آواز سے جو بہت پریشان ہو کر مجھے اٹھا رہے تھے کہ تم ایسے نیچے کیوں سوئی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بولی ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میں تھک گئی تھی۔ تو اسد نے کہا اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اسد کے آفس جاتے ہی میں ساتھ والوں کے گھر گئی۔ میں نے ان کو بولا مجھے ایک کام والی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں ایک لڑکی سے ملواؤں گی، کل بہت اچھی ہے۔ پھر اگلے دن وہ اس کام والی کو لے کر آئیں تو میں نے دیکھا کہ اس نے صاف ستھرا سوٹ پہنا تھا، کہیں سے بھی کام والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا نام اینی تھا۔ مجھے وہ بہت پسند آئی، میں نے اسے کام پر رکھ لیا، لیکن پھر میری طبیعت بگڑتی گئی۔ میری ٹانگوں میں بہت درد رہنے لگا جو میں برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسد میرے لیے دوائی لے آتے، میں وہ کھاتی تو کچھ فرق پڑتا، پھر دوسرے دن میرا وہی حال ہوتا۔ ایک دن مجھے اینی نے درد سے تڑپتے دیکھا تو بولی باجی میں آپ کو ایک آئل سے مالش کروں گی، آپ کو سکون مل جائے گا۔ یوں وہ ایک آئل لے کر آئی اور میری مالش کرنے لگی تو مجھے بہت سکون اور آرام محسوس ہوا، اور رات کو مجھے بہت جلدی نیند آ گئی۔ ایسا پھر روز ہونے لگا۔ پتہ نہیں اس آئل میں ایسا کیا تھا کہ مجھے مالش کرواتے ہی نیند آ جاتی، اور پھر اسد غصہ ہوئے کہ تم مجھے وقت نہیں دیتی ہو۔ پھر ایک رات اسد کے پیر میں درد ہوا تو میں وہی آئل لے کر اسد کے پاس آئی کہ میں آپ کو مالش کر دوں، لیکن اس آئل کو دیکھ کر اسد کا رنگ فک ہو گیا اور بولا مجھے اس آئل سے الرجی ہے، اسے لے جاؤ، مجھے نہیں مالش کروانی۔ تو مجھے کچھ شک ہوا، میں نے دوسرے دن وہ آئل گرا کر اس میں دوسرا آئل ڈال دیا تو اینی آئی اور مجھے شام کو مالش کر کے چلی گئی، لیکن آج مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے جب اسد کو بستر پر نہیں پایا تو میں اٹھ کر باہر آئی تو میں نے سامنے اسد اور اینی کو ساتھ دیکھا تو میں دھک رہ گئی۔ پھر میں نے اینی کو بولتے سنا کہ اسد تمہاری محبت نے مجھے آفس کے کولیگ سے نوکرانی بنا دیا۔ تو اسد بولا بس کچھ دن اور یہ اس آئل کے لگانے سے مفلوج ہو جائے پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اصل محبت تو مجھے تم سے ہوئی ہے، اور تم میری ماں اور بہن کے ساتھ رہنا کیونکہ میری ان میں جان بستی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں چپ چاپ لوٹ آئی کمرے میں، اور دوسرے دن اسد کے آفس جاتے ہی میں اپنا سامان پیک کر کے اپنے بابا کے پاس آ گئی اور انہیں رو کر میں نے ساری اسد کی حقیقت بتائی تو میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا
مجھے دلاسا دیا اور میرا علاج شروع کروایا اور اسد کو خلا کے پیپر بھجوا دیے۔ اب اللہ کا شکر ہوا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس وقت ان دونوں کو کیوں کچھ نہیں کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے کچھ کہنے سے اسد واپس نہیں آ سکتا تھا میرے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں مجھے جان سے مار دیتے، لیکن میں نے عقل مندی سے کام لیا اور اپنی جان بچا کر اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو انسان میرا نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ جلد ہی اینی کو معلوم ہو جائے گا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟